والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام: ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. یہ ایک گاڑی کرولا کا نمبر لکھا ہوا ہے 1908. یہ کہہ رہے ہیں درست کھڑی ہوئی نہیں ہے، اسے جس کی ہے جا کر ٹھیک کرنے. یہی ہے. درود پڑھیے محمد علیہ. خطبہ نورانی شہید یوم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام موضوع سخن تھا جو حضرت نے شام میں مسجد دمشق یا دربار یزید میں بیان فرمایا. اس خطبے کی ضرورت اس طرح سے پیش آئی کہ یزید نے جو اہتمام کر کے رکھا تھا یہ تاثر دینے کے لیے کہ یزیدیت یا اباہی گری جو خود اپنی جگہ پر ایک مکتب ہے، ایک مسلک ہے، ایک نظریہ ہے، اسے معاشرے میں عام کرے اور دین الہی اور اس کی تعلیمات پائمال کر کے مسخ کر کے لوگوں کو دین الہی سے دور اور بیزار کرے. یزید نے اپنے اشعار میں اس مکتب کو بیان کیا ہے. حتیٰ اسی دربار کے اندر ایسے اشعار وہ زبان پہ لایا کہ کاش میرے اشیاخ آبا و اجداد کشتے شدگان بدر ہوتے اور دیکھتے کہ آج کس طرح ان کے فرزند نے بدر و احد کا انتقام لے لیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی تاثر دیا کہ بنو ہاشم نے جو کچھ معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا دین کا، مذہب کا، شریعت کا، آئین الہی کا، یہ سب بے بنیاد ہے. یہ بنو ہاشم کے اپنے ذہن کی ساخت ہے اور اس کا حقیقت اور واقعیت سے کوئی تعلق نہیں. یہی تاثر قائم کرنے کے لیے اس نے یہ عام جلسہ یا عام کانفرنس طلب کی جس میں اسرائے کربلا کو حاضر کر کے
بطور مظہر دین الہی رسیوں میں پابند اور سلاسل میں پابند چند بچوں اور بیویوں کو پیش کر کے وہ تأثر یہ دینا چاہتا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، عمر شریعت تمام ہو گئی ہے، اور میں نے خاتمہ کر دیا اس چیز کا جو میرے اجداد نے شروع کیا تھا۔ اجداد یزید اور آباء یزید نے اسی نور کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ہر سازش کی، ہر حربہ اپنایا، لیکن یہ نور خدا ان سے بجھ نہیں سکا۔ آخرکار مایوس ہو کر اس ایک دن کی انتظار میں تھے کہ جس دن رسول اسلام کی آنکھ بند ہوگی اس دن یہ دین خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن خداوند تبارک و تعالی نے اس دن کے لیے اور بقاء دین کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ وہ ہلکی سی امید ان کی مایوسی میں بدل گئی، جیسا کہ خود قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم۔ دراصل آج کفار، مشرکین، کہ یہ ان کا عنوان تھا، کفار سے ذہن کسی اور کی طرف نہ جائے، کفار سے مراد اسی مکتب اباہی گری یا یزیدیت کے آباء و اجداد ہیں، یعنی آل سفیان، مشرکین مکہ، سرکردگان قریش۔ الیوم یئس الذین کفروا، آباء یزید آج مایوس ہو گئے ہیں، عن دینکم، جو امید دل میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس دین کو ختم کر دیں گے، اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور آخرکار اس دن کی انتظار میں بیٹھ رہے کہ جس دن رسول اسلام کی آنکھ بند ہوگی یہ دین خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اہتمام فرمایا بقاء دین کے لیے، حفظ دین کے لیے، جس نے کفار کو مایوس کر دیا، اور وہ در حقیقت نظام ولایت تھا۔ اعلان ولایت کے وقت یہ آیا نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، یعنی اس سے پہلے مختلف جنگیں ہوئیں، یہ مایوس نہیں ہوئے، ان جنگوں میں جو بھی نتائج نکلے اس سے کفار مایوس نہیں ہوئے، ناکام ضرور ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ فقط ایک چیز نے کفار کو مایوس کیا، اور وہ نظام ولایت تھا، جس کا اعلان رسول اللہ نے روز غدیر کیا اور لوگوں کو بتا دیا، یہ اعلان کر کے اعلان ولایت کیا کہ یہ شاید میرا آخری سال ہو حیات کا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس سے 2 ماہ کے بعد حضرت کی رحلت ہو گئی اور کفار مایوس ہوئے۔ یہاں سے آل ابی سفیان اور وہی الذین کفروا، سرکردگان قریش اور وہی وارثان کشتگان بدر و احد، ان کے دل میں ایک دشمنی اور کینہ پیدا ہو گیا ولایت کے لیے اور ولی کے لیے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو احساسات تھے، جو نفرت تھی شدید بنو امیہ کو اور آل ابو سفیان کو، اس نفرت کا اصلی سبب بدر و احد کے وہ مقتولین تھے جو حضرت کی تلوار سے قتل ہو گئے، جن کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ لیکن یہ عرب میں معمول ہے۔ اصل کینہ یزید کا کس چیز سے تھا؟
کشتے شدگان بدر و احد، انہوں نے اس نفرت کو بڑھایا، اس کینے کو بڑھایا، لیکن حقیقتاً دشمنی فقط یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ہمارے آبا اور اجداد مارے ہیں، حقیقتاً دشمنی قرآن نے بتائی کہ ان کو اصلی دشمنی دراصل نظام ولایت سے تھی، جس سے یہ مایوس ہوئے۔ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، جس دین کی نابودی اور خاتمے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس دین کو پناہ گاہ مل گئی اس دن، اور وہ پناہ گاہ ولی کی صورت میں ذات گرامی امیر المومنین سامنے آئے محمد اور رسول اللہ نے اس دن یہ اعلان کیا کہ یہ دین کی پناہ گاہ ہے، یہ دین کا حصن ہے، پناہ گاہ دین یہ ہے، چونکہ نظام ولایت مقرر ہو چکا اور خدا کی جانب سے امیر یہاں سے پناہ ہو جائے گا، بغیر کسی پناہ کے ہو جائے گا، اس صورت میں اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس پناہ دین کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال ہوا، سقیفہ سے لے کر کربلا تک جو کچھ ہوا در حقیقت دین کی اس پناہ گاہ کو دین سے دور اور دین کو اس سے دور کرنے کے لیے تھا۔ ہر ممکنہ کوشش انہوں نے کی، پہلا حملہ اسی بات پر کیا کہ دین سے یہ پناہ گاہ چھن جائے۔ ہر ایک نے اپنے تئیں کوشش کی، اور جب بھی دین کو بقا ملی، دین کو تحفظ ملا، اسی پناہ گاہ کی جانب سے ملا، اسی کے دامن میں دین باقی رہا۔ انہوں نے دیکھیں حربے کیا استعمال کیے، آل سفیان نے کیا حربے استعمال کیے دین کی پناہ گاہ کو ختم کرنے کے۔ جب وہ ماجرہ سقیفہ ہو چکا اور اپنے گمان میں امیر المومنین کو نہتا کر دیا اور بلا اقتدار قرار دیا، انہوں نے بظاہر یہ خوش تھے کہ ہم نے زمام دین لے لی، لیکن آل سفیان اور خود ابو سفیان ایسے نہیں تھا کہ بے وقوف لوگ تھے، احمق لوگ تھے، یہ بہت ہی چالاک، بہت ہی ہوشیار۔ یہ بیٹا جو بہت معروف تھا، جس کے بارے میں حدیث بھی نقل کی میں نے اصول کافی کی، حضرت نے جب عقل کا معنی کیا، امام ششم نے لوگوں نے پوچھا والذی فی معاویہ، وہ جو معاویہ کے اندر ہے وہ کیا ہے اگر یہ عقل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تلک الشیطنہ تلک النکرہ، وہ شیطنت ہے، وہ نکرہ ہے، وہ چالاکی ہے، وہ مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ یعنی یہ بے وقوف نہیں تھے، احمق اور سادہ لو نہیں تھے، جانتے تھے کہ کس طرح دین سے یہ پناہ گاہ چھین لے ہم۔ پہلے ہمدردی کے باب سے وارد ہوئے، پہلے یہ داخل ہوئے ہمدردی کے دروازے سے، نہ ولایت کے دشمن بن کر بلکہ ولایت کے حامی بن کر داخل ہوئے۔ اس نقطے کو بہت غور سے سننا ہے۔ ابو سفیان، خود شخص ابو سفیان سب سے بڑا حامی ولایت بن کر اس عالم میں جب امیر المومنین بالکل تنہا تھے، اس وقت آیا، چونکہ یہ سفر پہ تھا، جب سقیفہ میں میٹنگ ہوئی، وہ جلسہ ہوا، اس کاروائی میں یہ شامل نہیں تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے بعد بظاہر مسلمان ہوا،
حضرت نے نہج بلاغہ میں فرمایا کہ مسلمان بھی نہیں ہوا، مستسلم ہوا، نہ کہ مسلم ہوا۔ مستسلم ہوا یعنی اظہار اسلام کیا، قبول اسلام نہیں کیا، اظہار اسلام کیا، استسلام کیا اس نے۔ لیکن اس موقع پہ موجود نہیں تھا وہاں پر۔ جب واپس لوٹا اس شخص کو، اس سیاست مدار کو، اس سیاست باز کو یہ اطلاع ملی کہ یہ فیصلہ ہوا، وہاں سے حامی یہی جس کے عزیز بدر و احد میں قتل ہوئے اور جس کو یزید شعروں میں کہتا تھا کہ اشیاخ بدر ہمارے آ جائیں، دیکھیں میں نے کیا کیا، یہی ابو سفیان حضرت کے پاس آیا، امیر المومنین کے پاس، اور آ کر کہا کہ یہ تو ہم دو خاندانوں کا حق تھا، یعنی ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے، ہم سے نہیں ہوا، پرواہ نہیں، قابل تحمل ہے، لیکن بنو ہاشم کے لیے ہونا چاہیے تھا، چونکہ رسول اللہ بنو ہاشم سے تھے۔ اور پھر احساس دلایا کہ آپ کو انہوں نے ہر مجلس و ہر محفل میں اپنا جانشین، اپنا وصی مقرر کیا، لیکن آج نہ بنو امیہ سے کوئی آیا، نہ بنو ہاشم سے کوئی آیا، بلکہ ایک تیسرے خاندان سے ایک شخص کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے آ کر حضرت کو یہ احساس دلایا۔ ساتھ عباس، توجہ کرنا، جب یہ دونوں فرد آئے، ابو سفیان جو بنو امیہ کا بڑا بزرگ اور ساتھ ہی عباس بنو ہاشم کا ایک بزرگ، رسول اللہ کے چچا، ایک بنو ہاشم کے بزرگ کو ساتھ لایا اپنی، اور آ کر امیر المومنین سے کہا کہ یہ حق آپ کا تھا، ہر طرح سے یہ حق آپ کا تھا، آپ سے لے لیا گیا، اور شاید آپ کے ساتھی نہیں تھے، آپ کے حامی نہیں تھے، آپ کے مدد کرنے والے نہیں تھے، آپ کے جاننثار نہیں تھے، اس وجہ سے آپ خاموش رہے۔ اکسایا حضرت کو اس نے، نہج بلاغہ میں موجود ہے، پورا خطبہ اس کے اوپر موجود ہے۔ کہا کہ آپ اٹھیے، اپنے حق کے لیے قیام کیجئے، میں آپ کا حامی ہوں، مددگار۔ اس وقت اس نے اپنے اموال گنے، کہا کہ میرے پاس سرخ بالوں والے اونٹ اور ماہر تربیت یافتہ جنگی گھوڑے، اس وقت کے تربیت یافتہ جنگی گھوڑے یعنی آج کے ٹینک، معمولی نہیں ہوتے تھے یہ تربیت یافتہ جنگی گھوڑے، بہت ہی اعلیٰ نسل ہوتی تھی، یعنی آج کی زبان میں ان کو کہیں ٹینک یا طیارے، اور کہا کہ میرے پاس اتنی فوج موجود ہے، میرے پاس اتنے جوان موجود ہیں، جنگجو موجود ہیں، اور یہ میرے ساتھ بنو ہاشم کے بزرگ عباس یہ بھی میرے ساتھ ہیں، یہ بنو ہاشم کے حامیوں اور جنگجوؤں کو اور دلاوروں کو آپ کے ساتھ لائیں گے، بنو امیہ کے میرے ذمہ، اور آپ قیام کریں۔ اس وقت رحلت رسول اللہ کے بعد یہ وہی زمانہ تھا جب امیر المومنین نہج بلاغہ میں خود فرماتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میرا کوئی حامی اور ناصر نہیں تھا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے معاملات کو تولا، پرکھا، جانچا، بانپا، لیکن مجھے سوائے اپنے اہل بیت کے کوئی حامی اور مددگار نظر نہیں آیا۔ یہ جملہ بھی نہج بلاغہ کا ہے، اور یہ بھی اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں بزرگ چل کر میرے پاس آئے، یہ دونوں تجربہ کار، یہ دونوں جہاندیدہ، یہ دونوں آبدیدہ تجربہ کار دونوں آئے، اور آ کر اکسایا حضرت کو کہ آپ قیام کیجئے۔ البتہ عباس چچا رسول اللہ کے، کہ خود امیر المومنین کے بھی چچا بنتے ہیں، یہ خاموش تھے، ان کو لایا وہ ساتھ صرف دکھانے کے لیے، لیکن جس نے بات کی خود ہے ابو سفیان نے۔ اب یہاں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شخص اس تنہائی کے عالم میں، امیر المومنین کی بے کسی کے عالم میں، کہ جب کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا،
اور حضرت نے جس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ میری حالت یہ تھی کہ فی العین قزن و فی الحلق شجا، یعنی میرے گلے میں ایک ہڈی اور میری آنکھ میں کانٹا پڑا ہوا تھا، نہ وہ نیچے اترتا تھا نہ اس کو میں باہر نکال سکتا تھا، اس قدر کرب کا عالم تھا میرے لیے، یعنی نہ کوئی اقدام کر سکتا تھا نہ چپ رہ سکتا تھا۔ ایسے مخمصے کے عالم میں یہ شخص آ کر امداد کا، تعاون کا اظہار کرتا اور وعدہ دیتا ہے، اور وہ بھی ولی خدا جس کا حق ہے حکومت۔ اور اگر حضرت قیام کرتے، ابو سفیان اپنی بنو امیہ کے جنگجو اور وہ جو مال و اموال و گھوڑے اور شتر جو وعدہ دے رہا تھا وہ یقیناً لے کر آتا، چونکہ ساتھ آیا تھا وہ، لیکن امیر المومنین نے ہرگز قبول نہیں کیا، نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ایک ٹکا سا جواب دیا اس کو، وہ جواب جس نے آل ابو سفیان کے اندر کینے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اور شدت آ گئی اس کے اندر۔ وہ کون سا جواب تھا؟ پہلے تو سنتے رہے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ کہا کہ آپ نبی کے حقیقی وارث ہیں، آپ قریب ترین انسان ہیں، جتنی باتیں کی ساری درست کی کہ آپ پیغمبر اکرم کے قریب ترین انسان ہیں، آپ وارث حقیقی ہیں، آپ اہل ہیں، آپ حقدار ہیں، اور یہ حق آپ کو ملنا چاہیے تھا، نابجا آپ سے لے لیا گیا۔ حضرت نے دیکھا اتنا ہمدرد، وہ بھی ابو سفیان۔ جب ابو سفیان ہمدردی کرنے لگے تو اس ہمدردی سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے، اتنا ہی ڈرنا چاہیے جتنا یزیدیت دھمکی دے انسان کو۔ ابو سفیان کی ہمدردی سے اتنا ڈرنا چاہیے کہ یہ دشمن دین، یہ دشمن رسول خدا، یہ دشمن ولایت آج ولایت کا حامی بن کر ولی کے پاس آیا اور وعدہ مدد دے رہا ہے، اظہار امداد کر رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کب ہوئے تھے جو مجھے وعدہ دینے آئے ہو؟ تم مسلمان ہی کب ہوئے تھے؟ دھوکے میں نہیں آئے۔ یہ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ ولایت کو حامیوں کی ضرورت ہے، لیکن نہ ابو سفیان جیسے حامیوں کی۔ ابو سفیان کی مدد سے جو ولایت قائم ہو جائے وہ نظام ولایت نہیں ہوتا، وہ نظام ولایت نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر ہمیں دوبارہ تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اب آل سفیان نہ دیکھیں، اس نقطے کو غور سے سنیے کہ ایک دن ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ خود سفیان حامی ولایت بن بیٹھا اور امیر المومنین کو، ولی حق کو، ولی خدا کو آ کر ولایت کے لیے نصرت و امداد کا وعدہ دینے لگا۔ اور ایک دفعہ یہی عباس جو خود اس کے ساتھ خاموش حامی بن کر آئے، اولاد عباس میں سے، آل عباس میں سے، بنو عباس میں سے مامون الرشید امام ہشتم کو لے کر آ کر اور اپنی مسند عطا کرتا ہے کہ یہ حق آپ کا ہے، یہ حق آپ کا ہے، آپ لے لیں۔ یہ وہی جواب جو امیر المومنین نے ابو سفیان کو دیا تھا، وہی جواب امام ہشتم فرزند علی بنو عباس کو دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ حق ہمارا ہے۔ امام ہشتم بھی مدت سے اور ان کے والد گرامی مدت سے یہ سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ یہ حق ہمارا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کو ہارون جو بہت زیادہ اپنی بخشش اور کرامت و سخاوت لوگوں پر جتلاتا تھا اور خزانے کے منہ کھول دیتا تھا بسا اوقات لوگوں پر دل جیتنے کے لیے، بیت المال، ایک دن امام نے اسے کہا کہ تمہارے سخاوت کے دروازے سب پر کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اس کا حق، بلکہ حق سے بھی زیادہ دے رہے ہو، لیکن ہمارے حق کے بارے میں تب کبھی تم نے سوچا بھی نہیں۔ کہنے لگا کہ آپ کا کون سا حق ہے، آپ بتائیے، میں آپ کو بھی آپ کا حق دے دیتا ہوں۔
حضرت نے فرمایا کہ فدق ہمارا حق ہے، فدق ہمارا حق ہے جس کا تم نام نہیں لیتے۔ فوراً اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ آپ فدق کا نقشہ لے کر آئیں، فدق کی حدود مجھے بتائیں، کتنی زمین ہے، کتنا رقبہ ہے، کتنے درخت ہیں، میں ابھی لوٹائے دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بتا دوں گا لیکن تو لوٹائے گا نہیں۔ کہنے لگا نا آپ بتائیے، میں ابھی سب کے سامنے بتا دیتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا پھر فدق کی حدود سن لیں۔ کہا کہ ایک طرف سے فدق کی حدود خراسان سے ملی ہوئی ہیں، ایک طرف سے فدق کی حدود افریقہ سے ملی ہوئی ہیں، ایک طرف سے فدق کی حدود اندلس سے ملی ہوئی ہیں، شرق و غرب اور یمن اور مصر تک فدق کی حدود ہے۔ یہ فدق کی حدود ہے، یہ ہمیں لوٹا دو، یہ لوٹا دو۔ سن کر یہ کہنے لگا کہ اگر یہ سارا فدق ہے اور میں آپ کو لوٹا دوں تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ حضرت نے کہا میں تو پہلے کہتا تھا تو نہیں لوٹا سکتا۔ فرمایا کہ فدق ایک باغ کا نام نہیں، فدق فقط ایک نخلستان کا نام نہیں، فدق در حقیقت ہماری جدہ نے ایک بہانہ قرار دیا تھا تمہارے غاصبانہ عمل کو بتانے کے لیے، تاریخ کے غاصبوں کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ یہ تو ہماری جدہ کی سیاست تھی، یہ تو ہماری جدہ کی سیاست تھی۔ دیکھیں حضرت زہرا کی سیاست، حضرت سیدہ کی سیاست۔ وہ لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے معاذ اللہ سیاست سے کام نہیں لیا، آ کر دیکھیں کہ زوجہ امیر المومنین نے کس سیاست سے کام لیا، کہ پوری تاریخ کے غاصب اب چھپنے سے بھی نہیں چھپ سکتے، اپنی قبر پنہان کر کے ان کو بے نقاب کر دیا، اپنی قبر پنہان رکھ کر ان کو بے نقاب کر دیا، قیامت تک بے نقاب کر دیا۔ امام ہفتہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یعنی فدق کی حدود یعنی حکومت، فدق کی حدود یعنی خلافت، فدق کی حدود یعنی اقتدار، فدق کی حدود یعنی ولایت، فدق کی حدود یعنی امامت۔ فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں لوٹا دو تم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب باپ کہہ رہے یہ مجھے لوٹا دو، بیٹے کو لوٹا دیا گیا۔ اسی ہارون کا بیٹا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کو لوٹا رہا ہے۔ وہ پورا فدق جس کی امام ہفتم نے حدود مقرر کی تھی، ہارون تو نہیں لوٹا سکا، پس و پیش کرنے لگا، لیکن مامون نے آ کر لوٹا دی۔ کہا کہ خراسان سے افریقہ تک اور ہندوستان سے یمن تک یہ سارا حق آپ کا ہے، یہ لو مملکت، یہ لو سلطنت، یہ لو ریاست۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسی سیاست اور ایسی ریاست اور ایسی خلافت ہماری جوتی کی نوک پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حق ضرور ہے یہ، لیکن وہ حق کہاں سے آئے؟ وہ حق غاصب خلافت سے ہمیں نہیں چاہیے، وہ دشمن ولایت سے ہمیں نہیں چاہیے۔ میں وارث رسول اللہ ہوں، وارث مامون نہیں بننا چاہتا۔ میں وارث رسول اللہ ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے ولی خدا نے بنایا ہے، اور جس کو مامون تخت ولایت پہ بٹھا دے وہ ولی خدا نہیں، ولی بنو عباس ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس ایک دن بنو عباس نے آ کر کہا کہ یہ ولایت آپ کی، آپ لے لیجئے، یہ حکومت آپ کی، آپ لے لیجئے۔ اور ایک دن آل سفیان نے آ کر کہا، بنو امیہ کے سرکردہ نے آ کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، یہ ولایت آپ کی، آپ چھین لیجئے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ تم مسلمان ہی کب ہوئے ہو؟ تم مسلمان ہی کب ہوئے ہو؟ یہ سیرتیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ یہ سیرتیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اگرچہ تمہارا حق ہی کیوں نہ ہو، تمہارا حق ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ حق اگر یزید کے آبا کی جانب سے آتا ہے تو اس حق سے بھی دستبردار ہو جاؤ۔ نہ یہ کہ یزیدیت کی دیوار کے سائے میں جا کر اور یہ کہو کہ ہم نے حق ان کی مدد سے لینا ہے، ہم نے حق ان کی مدد سے لینا ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ کی پناہ میں لے کر اگر ہم یہ کہیں کہ عراق کو وہاں پناہ مل جائے گی اور تشیع عالم کو وہاں پناہ مل جائے گی،
اور یہ آئے ہیں آج تشیع کو بچانے کے لیے۔ یہ امام تشیع نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بنو عباس میں سے آئے یا کوئی آل سفیان میں سے آئے اور دشمن ولایت ہو، لیکن بظاہر آپ کو دھوکہ دے کر حامی ولایت بن کر اگر آپ کو ولایت کی طرف بلائے تو اس ولایت سے بھی انکار کر دینا۔ اس ولایت سے بھی انکار کر دینا۔ یہ ایک طریقہ تھا ان کا ولایت سے دور کرنے کا، کہ ولایت کے حامی بن کر لوگوں کو ولایت سے گمراہ کیا جائے، حامی ولایت بن کر، ایک دن مامون کی شکل میں، ایک دن ابو سفیان کی شکل میں۔ لیکن یہ ابو سفیانی کردار اور مامونی کردار ختم نہیں ہوئے، یوں نہیں کہ یہ دو ہی واقعہ تاریخ میں رونما ہوئے اور اس کے بعد اب رونما نہیں ہوں گے۔ اب کوئی سفیان پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی آل سفیان میں سے نہیں آئے گا، نہ آل سفیان میں سے ہر وہ انسان ہے جو دل میں دشمنی رکھتا ہے ولایت کی، لیکن زبان سے آ کر ولایت کی حمایت کر کے لوگوں کو ولایت سے دور کرتا ہے، وہ بھی در حقیقت آل ابو سفیان میں سے ہے۔ ایک دن یہ چہرہ دھار کر آئے پناہ، دین سے اس کی پناہ چھیننے کے لیے، اور ایک دن یہ چہرہ دھار کر آئے دین سے دین کی پناہ چھیننے کے لیے۔ ایک دن یزیدیت کا چہرہ دھار کر آئے، یہ نقاب اوڑھ کر آئے۔ اصل میں دشمنی ان کو ولایت سے تھی، کیونکہ جب تک نظام ولایت قائم ہے دین اپنی پناہ میں ہے، دین محفوظ ہے، دین اپنے قلعے میں ہے، دین اپنے حصن میں ہے، کیونکہ قرآن کا صریح فرمان ہے۔ ولایت کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، جس دن نظام ولایت برپا ہو گیا سمجھو تمہارا دین محفوظ ہو گیا۔ لہذا ولایت دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بنتی ہے، ولایت دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بنتی ہے۔ اس ولایت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر ممکنہ عمل کرتا ہے۔ لہذا امیر شام نے دمشق کے اندر سال ہاں سال تک نماز جمعہ کے اندر، ان ممبروں کے اندر، ان مذہبی اور دینی مجالس کے اندر ایسے خطیبوں کو خرید کر فقط ولی کی کردار کشی کرائی تاکہ ولایت کے مقام سے لوگوں کو دور کر کے دین کو بے پناہ کر دیا جائے، لوگوں کو پناہ گاہ دین سے دور کر دیا جائے، اور یہ ممبر استعمال ہوا۔ وہی کام اس خطیب دربار یزید نے بھی کیا، اس سرکاری خطیب نے بھی کیا۔ سرکاری خطیب ضروری نہیں کہ جب تک کسی گورنر کے دفتر میں نہ بیٹھا ہو سرکاری نہیں ہوتا۔ سرکاری خطیب یوں نہیں کہ جب تک اس کے ہاتھ میں چیک نہ پکڑا ہو سرکار کا اس وقت تک آپ کہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم یہ سرکاری ہے یا نہیں۔ سرکاری خطیب کبھی اپنے اکاؤنٹ سے نہیں پکڑے جاتے، کبھی ان دستخطوں سے نہیں پکڑے جاتے کہ یہ سرکاری خطیب ہے یا نہیں ہے۔ سرکاری خطیب اپنے موقف سے پکڑے جاتے ہیں، اپنی بات سے پکڑے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی سرکاری خطیب کی زبان کھلے گی ولایت کے خلاف کھلے گی۔ جب بھی کوئی یزیدی خطیب بات کرے گا، اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ خطیب یزیدی ہے یا نہیں، یہ خطیب سرکاری ہے یا نہیں، یہ خطیب درباری ہے یا نہیں، تو دیکھنا کہ سب سے پہلے جب زبان کھولتا ہے کس کے خلاف زبان کھولتا ہے، کس کے بارے میں اظہار کرتا ہے۔ اگر ولایت کے بارے میں اظہار کرتا ہے، اگر یہ پناہ دین سے چھیننا چاہتا ہے اور لوگوں کو اس پناہ گاہ سے دور کرنا چاہتا ہے تو یقین جان لینا کہ یہ یزیدی اور سرکاری ہے۔ یہ اسی کو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الخاطب ایھا الخطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لی ہے۔ کیا آج ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی پناہگاہ سے دور کرنے والے نہیں؟ آج کا یزید کیوں بوکھلایا ہوا ہے؟ آج کون سی چیز اس کی آنکھوں میں کانٹا ہے؟ آج کے یزید کی آنکھوں میں کانٹا نہ کوئی شہنشاہیت ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان دنیا میں، غیر مسلمان دنیا میں غیر جمہوری حکومتیں موجود ہیں، شہنشاہیت و آمریت موجود ہے، بادشاہت موجود ہے، غیر انسانی ترین حکومتیں موجود ہیں،
قاتل و سفاک حکومتیں موجود ہیں، ظالم ترین اور ستمکار ترین حکمران موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کے یزید کی آنکھ میں ان حکومتوں میں سے اور ان حکمرانوں میں سے کوئی بھی نہیں کھٹکتا۔ کیوں نہیں کھٹکتا؟ اس لیے کہ جمہوریت فقط ایک ڈھونگ ہے، جمہوریت فقط ایک تماشا ہے، جمہوریت فقط ایک نعرہ ہے۔ تو اگر کوئی اس کی نظروں میں کوئی نظام کھٹکتا ہے تو نظام ولایت ہے، اگر کوئی نظام کھٹکتا ہے تو نظام ولایت ہے۔ کیوں نظام ولایت کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بادشاہتیں اور وہ سلطنتیں اور وہ امارتیں اور وہ ریاستیں وہ در حقیقت دین کی اتنی دشمن ہے جتنی یہ یزیدیت دین کی دشمن ہے۔ اگر کوئی دین کی پناہ ہے تو نظام ولایت ہے، لہذا جب بھی زبان کھولتا ہے نظام ولایت کے خلاف کھولتا ہے۔ یہاں آ کر کچھ درباری اور کچھ سرکاری خطیب بھی آ جاتے ہیں میدان میں، وہ بھی جب زبان کھولیں گے تو یزیدی افکار کی تقویت میں کھولیں گے، وہ بھی آ کر اگر مذمت کریں گے تو فقط نظام ولایت کی مذمت کریں گے، اس نظام کی مذمت کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، کہ ہم نے ولی مقرر کر کے نظام ولایت برقرار کر کے دین کو ایسی پناہ دے دی کہ کافر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ وہی کام دربار یزید میں اس خطیب نے کیا، پناہگاہ دین کو خراب کرنا چاہا، پناہگاہ دین ولایت، اور اٹھ کر اس نے خطبہ شروع کیا حتاقی اور گستاخی کے ساتھ امیر المومنین کی ذات گرامی کے اوپر وہ تہمتیں اور بہتان باندھے۔ کہاں پر انسان کا خون جوش مارنا چاہیے؟ توجہ فرمائیں، سید الشہداء نے منا کے خطبے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، ان کے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کر کے، علماء اسلام کو پورے عالم اسلام سے منا کے اندر اکٹھا کر کے، معاویہ کے مرنے سے 1 سال پہلے، یزید کی حکومت سے 2 سال پہلے، امام علیہ السلام نے منا کے اندر اکٹھا کر کے تمام علماء اسلام اور سرکردگان اسلام کو جمع کر کے اس خطبے میں یہ فرمایا کہ اگر تمہارے آبا کی سنتوں میں سے اور رسموں میں سے کوئی رسم ٹوٹ جائے تو تم سب کے سب چیخ پڑتے ہو، تمہاری فریادیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تمہاری آبائی رسم کی اگر کوئی مخالفت کر دے تو تم سب کے سب ایکا کر لیتے ہو، اس وقت تمہاری غیرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن تمہارے سامنے دین الہی پائمال ہو رہا ہے، تم میں سے کسی کے لب پہ کوئی آواز نہیں آتی، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ آیا تم پیروی دین الہی ہو یا پیروی دین آبائی ہو؟ انسان اپنی حساسیت اور غیرت سے پہچانا جاتا ہے کہ کس دین کا پیروکار ہے۔ اگر آبائی رسوم پر غیرت کھائے یہ دین آبائی کا پیروکار ہے، اور اگر دین الہی پہ غیرت نہ کھائے اس کا دین الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقط بینر سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، غیرت سے انسان کی مسلمان کا اندازہ ہوتا ہے، مسلمانی کا اندازہ ہوتا ہے، اسلام کا اندازہ اس کی غیرت سے ہوتا ہے کہ یہ غیرت کس پہ کھاتا ہے۔ آبائی رسموں پہ تو غیرت کھاتے ہو، کلچرل مسائل پہ تو غیرت کھاتے ہو، لیکن الہی دین کی پائمالی پہ غیرت نہیں کھاتے تم۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے سامنے الہی دین کو پائمال کیا جاتا ہے، غیرت نہیں کھاتے۔ آج سر عام برملا انہی مجالس میں انہی ممبروں سے استفادہ کر کے اقدار دین الہی کو پائمال کیا جاتا ہے، نظام ولایت کی تضحیق کی جاتی ہے۔ کسی کو غیرت نہیں آتی، یہ غیرت نہ آنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جس کو غیرت نہیں آتی یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا نظام ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ولایت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر سچا دعوے دار ہے تو جب بھی نظام ولایت پہ حملہ ہو اس کو غیرت آ جانی چاہیے۔ یہ سنت سید ساجدین ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی سنت سید ساجدین کے طور پر انجام دیتے ہیں، یہ سنت سید ساجدین وہ نہیں ہیں جو بنا لی گئی ہیں۔ سید ساجدین کو توق سید ساجدین نے خود نہیں ڈالا گلے میں، بلکہ یہ سنت یزیدیت ہے توق ڈالنا امام کے گلے میں، بیڑیاں ہاتھ میں ڈالنا یہ سنت سید ساجدین نہیں ہے، یہ سنت عمر سعد ہے امام سجاد کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالنا۔
پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا یہ سنت سید ساجدین نہیں ہے، یہ سنت حرملہ و خولی ہے، یہ شمر کی سنت ہے امام سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا۔ سید ساجدین کی سنت اگر عمل کرنا ہی ہے، وہ سنتیں دشمنان سید ساجدین کی ہیں، وہ دشمنوں کی سنتیں تھیں کہ انہوں نے امام سید سجاد کے گلے میں آ کر توق ڈال دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، ہاتھوں میں رسن ڈال دیے۔ آج اگر زندہ کرنا ہے سنت سید ساجدین کو، پہلے آ کر دیکھو کہ کون سا عمل تھا جو سید ساجدین نے کیا۔ سیرت امام وہ نہیں ہوتی جو دوسرے آ کر امام پر انجام دیتے ہیں، سیرت امام وہ ہوتی ہے جسے امام دوسروں کے سامنے انجام دیتے ہیں۔ سیرت امام وہ ہوتی ہے، سیرت رسول اللہ وہ نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے جو دوسروں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا، سیرت رسول اللہ وہ ہے جو رسول اللہ نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ سیرت امیر المومنین وہ نہیں ہے جو دوسروں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا، سیرت امیر المومنین میں جو امیر المومنین نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ سیرت حضرت سیدہ وہ نہیں ہے جو دوسروں نے آ کے سیدہ کے ساتھ کیا، سیرت سیدہ وہ ہے جو سیدہ نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ اگر دوسروں کے اعمال جو سیدہ کے اوپر روا رکھے گئے وہ سیرت سیدہ کے طور پر اپنا لیے جائیں تو پھر دروازہ جلانا بھی سیرت فاطمہ ہو جائے گا۔ دروازے جلانا سیرت سیدہ نہیں ہے، چونکہ سیدہ نے دروازہ نہیں جلایا، سیدہ کا دروازہ جلا۔ تو ذرا شعور سے تو کام لیں کہ اگر سیرت سیدہ ہی اپنانی ہے تو دروازہ جلانا سیرت سیدہ نہیں ہے۔ سیرت سیدہ کیا ہے؟ سیرت سیدہ اس جلے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر دفاع کرنا ولایت کا، یہ در حقیقت سیرت سیدہ ہے، سیرت حضرت زہرا ہے۔ چونکہ دروازہ دوسروں نے جلایا، جلے ہوئے دروازے سے چوٹ سیدہ نے کھائی، یہ چوٹ سیدہ نے کھائی۔ سیرت سیدہ یہ ہے کہ اپنے پہلو کے درد کو بھول کر ولی کا دامن تھام لینا، اپنی تکالیف کو فراموش کر کے ولی کے دامن کو تھام لینا۔ اگر سیرت ہوش، شعور، مکتب ولایت بغیر شعور کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بسا اوقات ابو سفیان جیسے حامیوں کو انسان داد دینے لگتا ہے۔ اگر آج ابو سفیان آ جائے اور اس منبر پر بیٹھ کر وہی وعدہ جو امیر المومنین کو دے رہا تھا، آج اگر پیروان امیر المومنین کے سامنے اسی وعدہ کا تکرار کرے، کیا عکس العمل اس کو ملے گا؟ آیا واہ واہ نہیں ہوگی؟ ابو سفیان کو واہ واہ نہیں کریں گے، نعرے نہیں لگائیں گے ابو سفیان کی بات پر کہ کیسی بات کر رہا ہے، کہ یہ حق اس کا ہے، اس کو حق ملنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت نے کہا کہ تو کہاں سے آیا حامی ولایت؟ تو اصل مسلمان کب سے ہوا؟ تو مسلمان کب سے ہوا؟ سیرت سیدہ دروازہ جلانا نہیں ہے۔ سیرت سید ساجدین اگر اپنانی ہے تو وہ نہ اپناؤ جو سید ساجدین کے اوپر دشمن نے کیا، وہ اپناؤ جو سید ساجدین نے دشمن کے ساتھ کیا، وہ سیرت سید ساجدین ہے۔ یہ قاتلین کربلا ہیں جنہوں نے توق پہنائی، جنہوں نے بیڑیاں پہنائی، جنہوں نے رسیاں باندھی، جنہوں نے خیمے جلائے، جنہوں نے تماچے مارے، جنہوں نے کان چھیدے، جنہوں نے چادریں لوٹی۔ اگر دشمنوں کے اعمال کو جو اہل بیت پر انجام پائے، اگر یہ ایک ایک کر کے دشمنوں کے اعمال سیرت کربلا بنتی گئی تو پھر ایک دن خیمے بھی جلائے جائیں گے، چونکہ کربلا میں یہ بھی ہوا، خیمے بھی جلائے گئے۔ پھر ہم کہیں گے چونکہ اہل بیت کے خیمے جلے بس ہم بھی خیمے جلاتے ہیں عاشور کے دن، شام غریبہ کو خیمے جلاتے ہیں۔ نہ، خیمے جلانا یہ عمر سعد کی سیرت ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے ولی خدا کو اٹھا کر ہاتھوں سے باہر لانا یہ سیرت حضرت زینب ہے۔ بس اوقات خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، اور میں بہت تعجب کرتا ہوں جب یہ پوچھتی ہیں، حالانکہ اس جملے پہ روتی بھی ہیں کہ ولایت کی مدافع ایک ماں تھی، ایک بیٹی۔ ماں کو اپنا درد پہلو بھول گیا جب ولی کی حالت دیکھی، تنہائی، ولی کا دامن تھام لیا۔
اور آج بیٹی کربلا میں جلتے خیمے میں ولی خدا پڑا ہوا ہے، اپنی چادر بھول گئی، اپنے سر کی اریانی بھول گئی، حتیٰ بھائی کی لاش کی طرف بھی نہیں گئی، اپنے بیٹوں کے لاشوں پر بھی نہیں روئی، اپنے بیٹوں کی لاش پر بھی نہیں روئی۔ دشمن کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے ایک خاتون اور اس کے خاتون کے سہارے ایک بیمار۔ یہ کون تھا؟ یہ ولی خدا تھا، ولی خدا کو بچا رہی ہے، مدافع ولایت ہے حضرت زینب۔ اگر حضرت زینب کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو خیمے جلانا نہیں ہے، جلتے خیموں سے ولی کو بچانا ہے، جلتے خیموں سے ولی بچانا ہے۔ کیا آپ کے زمانے میں نظام ولایت نہیں ہے؟ اسی ولایت کا استمرار نہیں ہے، اسی ولایت کا استمرار نہیں ہے، اسی ولایت کا جھلک نہیں ہے، اسی ولایت کا پرتو نہیں ہے، اسی ولایت کا سایہ نہیں ہے، اسی ولایت کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح ایک بونڈا سا نام نہاد اسلام، یہ عبرت کے واقعات ہیں۔ طالبان جس طرح کے لوگ تھے، جس طرح کا اسلام تھا، وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ بھی ان سے بیزار ہیں، لیکن یہی نام نہاد ایک اسلامی ڈھانچہ بنا کر ایک ملک میں ایجنسیوں کی مدد میں وہاں کھڑا کر دیا گیا۔ اسی نقشے کے لیے جو آج اگلے مرحلے میں داخل ہوا، اس کا پہلا سینیریو کا پہلا قدم طالبان تھے، اور پھر ان طالبان کا ایک امیر مقرر کیا گیا۔ وہ امیر جو علمی لحاظ سے سب کے سامنے ٹکی چھپی بات نہیں ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک امیر ان کا مقرر کیا گیا، جو امیر تعلیمی لحاظ سے، دین جس نے پڑھا ہوا تھا، تعلیم کے لحاظ سے شاید پہلا سال بھی اس نے تعلیم کا مکمل نہیں کیا ہوا تھا، یعنی ابھی عربی ادبیات بھی اس کی پوری نہیں تھی، پوری ادبیات بھی نہیں ہوئی تھی اس کی۔ اور یہی لدھیانوی جن کو کراچی میں قتل کر دیا گیا، یوسف لدھیانوی، جو جنگ اخبار میں ایک کالم لکھا کرتے تھے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، پڑھا ہوا ہے، سب نے جانتے ہیں۔ یوسف لدھیانوی جن کو چند سال پہلے قتل کر دیا گیا کراچی میں، علمی لحاظ سے یہ بہت بڑی شخصیت تھی اپنے مسلک کی۔ اگر ہم اپنی زبان میں سمجھانا چاہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھی، آپ یوں کہیں کہ ایک مرجع تقلید، اگرچہ ان میں نہیں ہے اجتہاد و تقلید کا نظام اس طرح سے نہیں ہے، وہ ابھی اپنے ان ائمہ قدیم کی تقلید میں ہے۔ اہل سنت ائمہ اربعہ جو قدیم میں تھے 100 سال سے، ابھی تک انہی کی تقلید میں ہے۔ جدید مجتہدین کی تقلید ان کے ہاں جائز نہیں ہے، ان اموات، مردہ یا میت مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، مرحومین کی۔ لیکن علمی لحاظ سے یہ شخصیت اپنے مسلک کی بہت بڑی جیت علمی شخصیت تھی، سارے حلقے یہ اعتراف کرتے تھے۔ توجہ کرنا، ایک مرجع تقلید، ہم اپنی زبان میں اگر وہ معادل اصطلاح الٹرنیٹ استعمال کر کے بیان کروں، یعنی آیت اللہ العظمیٰ اپنے مسلک کا۔ یہ جس سال ان کو ٹیرر کیا گیا کراچی میں، اس سے کچھ مہینے پہلے یہ افغانستان گئے، جیسا کہ اخبار میں لکھا، یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ ان کے اسی یوم قتل اخبار میں جو ان کے حالات زندگی ہے وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے، چند مہینے پہلے یہ افغانستان گئے۔ افغانستان جا کر یہی جو امیر ان کا مقرر کیا گیا اور اسلامی نظام ان کے اپنے گمان کے مطابق یہ تھا، اس شخص کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی۔ توجہ کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر کی علمی حیثیت لدھیانوی صاحب کے شاگردوں کی بھی نہیں تھی، چونکہ لدھیانوی صاحب کے شاگرد بھی اعلیٰ
علمی درجے کے تھے، اور وہ امیر المومنین جن کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے تھے وہ ان کے شاگردوں کی سطح کا بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی علمی شخصیت جس کو ماننے والے بھی موجود ہیں، جس کا میڈیا میں جس کے افکار منتقل کیے جاتے ہیں، جس کو لوگ پڑھتے بھی ہیں، جس کا اثر رسوخ بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ شخصیت گئی جا کر اپنے مسلک کے تحت جس کو امیر بنایا گیا اس کے امیر پر جا کر ہاتھ پر بیعت کی۔ عرض کیا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جو علم میں اس کی شاگردی کی سطح کا بھی نہیں تھا۔ بیعت کر کے پھر ان سے انہوں نے اجازت چاہی کہ چونکہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، اس امیر نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جب کسی وقت کا امیر جہاد کا اعلان کر دے تو سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مجتہد و فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وقت کے امیر نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے لہذا مجھ پر بھی جہاد واجب ہو گیا جیسا کہ سب پر واجب ہے۔ عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی۔ 90 سال سے اوپر کا انسان، علمی یہ درجہ، اور ایک وہ شخص اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس سے اذن جہاد لیتا ہے، اور پھر جا کر وادی پنشیر میں جا کر کلاشنکوف سے جا کر فائرنگ کر کے آتا ہے اپنے اس گمان کے مطابق جو ان کے دشمن تھے جن کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کیا ہوا تھا، ان کے خلاف جا کر فائرنگ کر کے اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امیر کی اطاعت میں جہاد میں حصہ لے لیا۔ ایک 90 سالہ انسان، ایک 90 سالہ انسان، آپ دیکھ لیں کہ وہ امیر کیسا تھا، وہ نظام کیسا تھا، وہ سارا وہ اپنی جگہ پر، چونکہ خود وہ اس کو تسلیم کرتے تھے، ان کا نظریہ اس کے بارے میں کچھ اور تھا، وہ ہماری طرح نہیں سوچتے تھے۔ یہ عمل انہوں نے جا کر انجام دیا۔ اب شعور دیکھیں، ادھر آ کر ذرا دیکھیں، اس لیے امیر المومنین یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے 10 دے کر ان کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں، اپنے 10 دے کر ان کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ فرمایا کہ وہ عنقریب تم پر غلبہ پالیں گے، اس لیے غلبہ پالیں گے کہ وہ اپنے امام باطل کے مطیع اور تم اپنے امام حق کے معصیت کار ہو۔ وہ اپنے امام باطل کے مطیع، تم اپنے امام حق کے معصیت کار ہو۔ یہاں پر ایک مرجع تقلید اور مرجع تقلید کی سطح کا انسان اپنی شاگردوں سے بھی نیچے ایک شخص جس کا وہ حق اپنی گردن پہ سمجھتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر ایک مرجع تقلید مقام ولایت پہ پہنچتا ہے اور ایک جو اس کی شاگردی کا بھی حیثیت نہیں رکھتا یہ اٹھ کر زبان کھول کے اس کو چیلنج کرتا ہے۔ جان بھی قربان ہے، رب کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، خدائی کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ کیا آج وہ زمانہ نہیں؟ آج سید ساجدین کی سیرت کیا بنتی ہے؟ آج سیرت ساجدین پر اگر عمل کرنا ہے سید ساجدین پر، وہ عمل وہ سیرت نہیں ہے جو دشمنوں نے جو عمل سید ساجدین پر انجام دیا اس کو تو زندہ کر دیا، اس کے تو نمونے ہم نے اپنا لیے کہ جو عمر سعد نے کیا، جو شمر نے کیا، جو خولی نے کیا، جو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا اور جو یزید نے کیا ان کے اوپر، اس کے نمونے تو ہم دنیا کو بتاتے پھریں، لیکن جو کچھ سید ساجدین نے ان کے ساتھ کیا اس کا نمونہ کون بتائے گا؟ اس سیرت کو کون زندہ کرے گا؟ وہ کون سی سیرت ہے کہ جب ایک خطیب کھڑا ہو کر، ایک درباری کھڑا ہو کر، ایک سرکاری خطیب کھڑا ہو کر یزید کے دربار میں ولی خدا کے اوپر جب زبان درازی کرتا ہے، سید ساجدین نے ظالموں کے پہنائے ہوئے توق کی بھی پرواہ نہیں کی، اس زنجیر کی بھی پرواہ نہیں کی، اور وہیں سے بولنا شروع کر دیا، اے خطیب تو نے خدا کو ناراض کر دیا ہے، تو نے چند ٹکوں کے بدلے، تو نے یزید کو خوش کرنے کے لیے، تو یزید زمانہ کو خوش کرنے کے لیے، تو آل ابو سفیان کو خوش کرنے کے لیے تو نے خدا کو ناراض کر دیا ہے کوئی ایسا جو سید ساجدین کی اس سیرت کو زندہ کرے؟ ہے کوئی ایسا
جو آج عہد کر لے یوم شہادت سید ساجدین کو عہد کر لے کہ اے مولا باقی عمر میری آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے گی، میں کسی سرکاری اور کسی درباری خطیب کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آئے اس ممبر پر بیٹھ کر آ کر حتاکی کرے ولایت کے خلاف۔ شہادت 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 شہادت۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ہمارے گردنوں میں توق ڈال سکتے ہو لیکن ہماری زبانوں پہ تالے نہیں ڈال سکتے ہو۔ بس کہتے ہیں ہم اکیلے تھے، اس مجلس میں ہم اکیلے تھے، آیا سید ساجدین سے بھی زیادہ اکیلے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ ماحول نہیں تھا، آیا سید ساجدین جس ماحول میں تھے اس سے بھی زیادہ غیر مناسب تھا؟ بعض کہتے ہیں جی حالات نہیں ہیں ایسے، آیا جن حالات میں آپ کے مولا تھے ان سے بھی زیادہ خراب حالات ہیں آج؟ بعض کہتے ہیں ہم مجبور تھے، آیا امام زین العابدین سے بھی زیادہ مجبور تھے؟ امام سے بھی زیادہ مجبور تھے؟ بعض کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب اس خطیب کو ٹوکا، جب یہ خطبہ دیا، اس کے بعد کیا کہا؟ کہا یزید، خطبہ سے پہلے یہ کہا یزید میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، ہمیں شہادت سے کیا آر؟ فرمایا کہ ہمیں شہادت سے کیا آر؟ اگر تو نے مجھے پنجرے میں بند کر دیا ہے، اگر تو نے مجھے رسیوں میں جکڑ دیا ہے تو یہ خیال رکھنا، یہ امام کے جملے تھے وہاں پر۔ امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کووں کو پنجروں میں بند نہیں کیا جاتا، کبھی بھی کوے اور بلیاں پنجروں میں بند نہیں کیے جاتے، پنجرے انہی کے لیے لے جاتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں۔ تو نے اگر مجھے زنجیروں میں باندھ دیا تو شیر شیر ہی ہوتا ہے اگر زنجیروں میں بندھا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کوے اور بلیاں آزاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، کوے اور بلیاں ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے لبوں پر ویسے ہی تالے پڑے ہوتے ہیں، بلیاں ویسے ہی لبوں پر تالے ڈالے ہوتے ہیں، کوے ویسے ہی لبوں پر تالے ڈالے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ شیر کو زنجیر سے کیا آر، شیر کو پنجرے سے کیا آر؟ جب شیر پنجرے میں جاتا ہے اس کی تذلیل نہیں ہوتی بلکہ اس یہ تأثر دیتا ہے کہ مجھے کھول کے دکھاؤ، مجھے آزاد کر کے ذرا دیکھو، مجھے آزاد کرو، میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں، مجھے باندھ کر گلیوں میں پھرانا یہ خود بتا رہا ہے میں کون ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے میں کون ہوں، اگر میں وہ نہ ہوتا تو تم مجھے اس طرح جکڑتے نہ۔ فرمایا مجھے شہادت سے کیا آر؟ اگر سیرت سید ساجدین پر عمل کریں وہ توق و زنجیر تک بھی نوبت آ جائے گی، لیکن وہ توق و زنجیر آج کے زمانے کا یزید پہنائے گا، خود نہیں پہننا، خود توق پہننا سید ساجدین کی سیرت نہیں ہے، زمانے کے یزید کے ہاتھوں پہننا یہ سیرت سید ساجدین ہے۔ لیکن توق و زنجیر میں جانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، انسان کو ولی کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ سید ساجدین کے خون نے غیرت کا جوش مارا جب ولی حق پر ایک خطیب نے آ کر چند جملے کہے، چند جملوں سے زیادہ آگے سید ساجدین نے اسے بولنے نہیں دیا، زنجیروں میں پابند تھے لیکن بولنے نہیں دیا۔ یہ خطبے ہم سے یہی طلب کرتے ہیں۔ اگر لا تعلق پورا دربار ہو، اس پورے دربار میں ایک سرکاری اور درباری خطیب آ کر بول کے چلا جائے، اس دربار کے لبوں پر ایک لفظ نہیں آتا۔ اگر لا تعلق اور خاموش لوگوں کا پورا بازار ہو،
مجمع کے مجمع لگے ہوئے ہوں لیکن لا تعلق اور بے شعور ہوں، ان کے سامنے عبید اللہ آ کر اکیلا ہی پورے شہر پہ غلبہ پالے، کسی کے لب پر ایک کلمہ نہیں آتا۔ کیوں بڑے کوفے میں عبید اللہ کو فقط مسلم ابن عقیل سے خطرہ تھا؟ کیوں فقط مسلم ابن عقیل سے خطرہ تھا؟ اس لیے کہ اتنے بڑے شہر میں بلیوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لوگ ڈرتے ہیں تو شیر سے ڈرتے ہیں، بزدل ڈرتے ہیں تو شیر سے ڈرتے ہیں۔ پورے کوفہ میں فقط ایک شیر تھا اور وہ بھی آل علی میں سے تھا، شیر خدا کی نسل سے تھا، اور آج اسی آل سے شیر خدا کا بیٹا دربار یزید میں زنجیروں میں پابند، لیکن ولایت پہ آنچ نہیں آنے دی، برداشت نہیں کیا۔ یعنی یہ پیغام تھا۔ دیکھیں سید ساجدین نے کربلا میں، ویسے تو بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، تخیل کے گھوڑے کربلا میں بہت دوڑائے جاتے ہیں، اور جتنے تخیل کے گھوڑوں نے شہداء کربلا کو پائمال کیا ہے اتنا عمر سعد کے گھوڑوں نے پائمال نہیں کیا، جتنا تخیل کے گھوڑوں نے پائمال کیا ہے۔ یہ تخیل کے گھوڑے دوڑانا، لیکن خیال نہ رکھنا کہ اس کے نیچے کون سی لاش پائمال ہو رہی ہے، کس کی لاش پائمال ہو رہی ہے، کس کی چادر پائمال ہو رہی ہے، کس کا دین ان تخیل کے گھوڑوں کے نیچے، ٹاپوں کے نیچے پائمال ہو رہا ہے۔ یہ دین ذمہ داریوں کا دین ہے، یہ مذہب ذمہ داریوں کا مذہب ہے۔ اس میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو احساس ذمہ داری نہ کرتا ہو۔ اس لیے سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا کہ جو جنت کے لیے آیا ہے ہم ابھی سے اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، یہیں سے چلا جائے جنت، ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ عاشور اور دن صبح عاشور کرے گا جو ذمہ دار ہوگا، غیر ذمہ دار کو ہم پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ چلے مکہ سے سید الشہداء کے ساتھ کوفہ کے دوراہے تک، جب انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، سید الشہداء نے کوفہ کا راستہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی سواریوں کے رخ وہیں سے موڑ لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئے تھے کہ کوفہ پر حملہ ہوگا، کوفہ کے لوگ ساتھ دیں گے، بیت المال قبضے میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے جب ایک قوم دوسری پر حملہ کرے اس کے مال غنیمت ہاتھ چڑھتا ہے، یہ مال غنیمت لوٹنے آئے تھے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ مال غنیمت تو نہیں ملے گا، انہوں نے فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے، یہ تو دنیاوی غنیمتیں جمع کرنے آئے تھے، کچھ آئے تھے جنت کی غنیمتوں کے لیے۔ ان پر سید الشہداء نے چراغ بجا کر یہ کہا کہ وہ دنیاوی غنیمتوں والے تو مجھے کوفہ کے دوراہے پہ چھوڑ گئے، اب ممکن ہے تم اخروی غنیمتیں جمع کرنے آئے ہو، میں چراغ بجھاتا ہوں، یہ غنیمتیں تمہاری، یہ جنت تمہاری، یہ حوریں تمہاری، اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جو مال غنیمت جمع کرنے میرے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن درود ہو ان اصحاب سید الشہداء پر، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ وہ غنیمت دنیا کے جانسے میں آئے تھے اور نہ فقط جنت کی لالچ میں آئے تھے، وہ آئے تھے کچھ کرنے کے لیے آئے، کچھ شمع روشن کرنے کے لیے آئے، کسی راستے کی شمع بننے کے لیے آئے، اور وہ کیا انہوں نے۔ یہ مذہب بہت ذمہ داریوں کا مذہب ہے، اس میں غیر ذمہ داروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جب بھی کسی مسلک میں غیر ذمہ دار کسی بھی روپ میں گھس آئے، یہ پہلا فتنہ شروع ہوتا ہے، اس میں لا تعلقی یہی سے شروع ہوتی ہے، بے حسی کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ذمہ داریوں کا احساس چھوڑ دیں۔ کون غیر ذمہ دار ہوتا ہے؟ کہ جس کے سامنے آ کر مذہب ولایت اور نظام ولایت کو پائمال کیا جائے لیکن وہ غیرت میں نہ آئے، لیکن اس کے آبائی رسم کو اگر توڑا جائے
اس کا خون جوش مارنے لگے. یہ لوگ ہیں جن کو امیر المومنین نے کہا تھا میں 10 دے کے 1 لینے کے لیے تیار ہوں، جن کو آبائی رسموں پر تو غیرت آتی ہے لیکن الہی دین اور اس کی پناہگاہ کی ویرانی پر غیرت نہیں آتی. کیا بچانا ہے اور کیا قربان کرنا ہے؟ سید الشہداء نے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا. آبائی وطن ایک مدینہ تھا اور ایک مکہ تھا، چھوڑ دیا. بعض آج بھی کہتے ہیں کہ حرم بچانا سب سے بڑا فریضہ ہے. سید الشہداء حرم سے باہر جا کر شہید ہوئے تاکہ حرم بچ جائے. حرم میں میرا خون کا قطرہ نہ گرے. نہ، سید الشہداء اپنے خون کے قطرے سے حرم بچانے کے لیے باہر نہیں گئے بلکہ یزیدیت کے خطرے سے بچانے کے لیے باہر گئے، نہ اپنے خون کے قطرے سے. اس حرم کے لیے تو کتنے خون کے قطرات بہائے گئے، اس حرم کی بقا کے لیے، اس حرم کو بچانے کے لیے. اور خصوصاً حرم کربلا تو بنا ہی خون کے قطروں کے اوپر ہے، وہ تو بنا ہی خون کے قطروں کے اوپر ہے. اس حرم کو کون بچا سکتا ہے؟ اس حرم کو وہی بچا سکتا ہے یزیدیت کے خطرے سے جو اپنے خون کے قطرے بہا سکے. شہادت 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 شہادت. سید الشہداء نے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا. کیا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے تاریخ میں 1400 سال بعد ایک ملت ایسی پیدا ہو کہ جس کے سامنے 2 راستے رکھے جائیں، جس کے سامنے 2 راستے رکھے جائیں کہ یا آبائی وطن بچاؤ یا الہی دین بچاؤ، یا آبائی وطن بچاؤ یا الہی دین بچاؤ. تو اس وقت ان کو کون بتائے گا کہ کیا چھوڑنا ہے کیا بچانا ہے، کیا چھوڑنا ہے اور کیا بچانا ہے؟ لہذا اپنے آبا کا وطن چھوڑ دیا، دیار غربت میں جا کر شہید ہوئے، دین الہی کو بچا لیا، دین الہی کو بچا لیا قوموں کو بصیرت دینے کے لیے. جب امام خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا، بہت سارے آج کے بعض لوگوں کے مصلحت اندیشوں کے بقول عقل مند، چونکہ مصلحت اندیشی میں عقل کی علامت کچھ اور ہے، حضرت نے عقل کا معنی کیا، لوگوں کو فوراً امیر شام ذہن میں آنے لگا کہ بڑا عقل مند ہے. حضرت نے کہا کہ عقل یہ ہوتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ والذی فی معاویہ، وہ کون سی ہے؟ حضرت نے کہا تلک الشیطنہ، تلک النکرہ، وہ عقل نہیں ہے. جو مصلحت سوچ لے، جو مصلحت کوشش شروع کر دے، اس کو عقل مند، امام کی اصطلاح میں عقل مند نہیں کہتے. مدینے میں بہت سارے عقل مند آئے، حضرت کو آ کر مصلحت اندیشی کے فتوے اور مشورے دیے. بہت سارے لوگ آئے، کہا کہ مصلحت کا راستہ یہ ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا. بعضوں نے یہ لفظ کہا کہ مدینہ آپ کا آبائی شہر ہے، مکہ آپ کا آبائی وطن ہے، آپ اپنے آبائی وطن کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ آبائی وطن قربان کر رہا ہوں دین الہی پر، دین الہی پر. لیکن بہت ساروں نے دین الہی قربان کر دیا وطن آبائی پر. جب امام نے اس لعین کے قتل کا فتویٰ دیا، اس مرتد کا، اس درباری اور سرکاری خطیب کا اور رائٹر کا، سرکاری رائٹر، درباری رائٹر، بہت سارے عقل مند گئے، جا کر سمجھایا امام کو، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو، کہا کہ اس فتوے کی ہمیں قیمت دینا پڑے گی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے، میں وہ فقی نہیں ہوں جس سے فتوے دلوائے جاتے ہیں یا جس سے فتوے رکوائے جاتے ہیں. میں وہ فقی ہوں جو خود دیکھتا ہوں، حکم الہی کو پرکھتا ہوں
جب پورے شہر میں کرفیو، پورے ملک میں کرفیو ہوتا ہے، جب گولی چلنے کا اعلان ہوتا ہے، جب شاہ کا آخری وزیر اعظم کہہ دیتا ہے کہ کل جو آئے گا میں اسے گولیوں سے بھون دوں گا، اسی رات کو فتویٰ دیتا ہے کہ کل گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ اسی دن جس دن کہا جاتا ہے کل جو نکلا وہ گولیوں کا نشانہ بنے گا، اسی دن یہ کہتا ہے کہ کل حتیٰ کوئی بیمار بھی گھر میں نہ رہے، حتیٰ نومولود جو اسی دن پیدا ہوئے تھے مائیں ان کو بھی لے کر باہر آ گئیں، مائیں ان کو بھی لے کر باہر آ گئیں۔ کربلا کی سیرتیں اس طرح زندہ ہوتی ہیں، مائیں نومولود لے کے کربلا پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آخر سید الشہداء نے اپنا شیرخوار اٹھا کے کیوں تیروں کے سامنے رکھا؟ وہ تو سید الشہداء امام تھے، ان پر تو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر باپ نہیں بلکہ مائیں اٹھا کر گولیوں کے سامنے نومولود لے آئی کہ اگر گولیاں مارنی ہے تو ان کو مارو۔ جو کربلا سے سیکھتے ہیں، جو کربلا کے پروردہ ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں۔ اگر گولیاں چلانی ہیں ہمارے نومولود ہیں، اسی دن کا پیدا کیا ہوا بچہ ماں لے کر باہر آ گئی، بیمار باہر آ گئی، کہا کہ میں وہ نہیں ہوں، وہ فقی نہیں ہوں جس سے فتوے دلوائے جاتے ہیں، میں وہ مجتہد نہیں ہوں جسے ڈرا کے فتوے رکوائے جاتے ہیں۔ مجھے ڈرانے آئے ہو؟ کہا کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کیا قیمت دینی پڑے گی؟ کہا کہ شاید ہمیں ایران سے ہی ہاتھ دھونا پڑے، ہمیں حکومت سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ بنا نیس کے ایران بمانت، بناس کے اسلام بمانت۔ کہا حکم یہ نہیں ہے کہ ایران بچ جائے، حکم یہ ہے کہ اسلام بچ جائے، حکم یہ ہے کہ اسلام بچ جائے۔ یہی مدینہ کے مفتی سید الشہداء کو کہہ رہے تھے کہ اے سید الشہداء یہ کنبہ بچا لو۔ سید الشہداء نے جواب کیا دیا کہ حکم یہ نہیں کہ کنبہ بچ جائے، حکم یہ ہے کہ دین خدا بچ جائے، حکم یہ ہے کہ دین خدا بچ جائے۔ دین عاشورائی ہے، دین کربلائی ہے۔ سیرت سید الشہداء کیا ہے؟ سیرت سید ساجدین کیا ہے؟ کہ انسان یا آئے وہ سیرت سید الشہداء پر عمل کرے یا پھر کردار سید ساجدین پر عمل کرے۔ تیسرا کردار کوئی بھی نہیں ہے، یا شامی ہے یا کوفی۔ پیچھے جو بچ جائے گا وہ یا شامی ہے یا کوفی۔ اور یہ تاریخ اور یہ باب ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی دہرایا گیا، اور آج بھی یزیدیت نظام ولایت کو للکار رہی ہے۔ آج بھی یزیدیت زمانے کی یزیدیت نظام ولایت کو للکار رہی ہے، اور آج بھی بہت سارے عمر سعد یزید وقت کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ بہت سارے شمر۔ عمر سعد کون تھا؟ عمر سعد ابن ابی وقاص، اس بڑے سردار اسلام کا بیٹا جس کا بہت نام تاریخ میں مشہور ہے، سعد ابن ابی وقاص، بڑی بڑی جنگوں کا فاتح اور مسلمانوں کے لشکروں کا بڑا سالار اعلی، کمانڈر ان چیف، اس کا بیٹا عمر سعد۔ اس کو کیا کہا گیا کہ حکومت رے ملے گی تجھے۔ رے یعنی یہ موجودہ تہران، یہ رے اور اس کے اطراف کا علاقہ سارا بڑی قلمرو تھی، بڑا زرخیز خطہ، سرسبز خطہ۔ حکومت رے عمر سعد کو دے گا یزید عبید اللہ، اگر کیا کرے؟ ولی خدا کو اگر شہید کر دے، اگر نظام ولایت کا چراغ بجھا دے، عمر سعد کو رے کا مقتدر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، اس کا اقتدار مضبوط کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی عمر سعد رے کی حکومت کے چکر میں آ کر
یزید وقت کو وعدہ دے بیٹھے کہ میں نظام ولایت کے خلاف جو کچھ تو نے کہا میں کروں گا. تو یہاں پر ایک اور سیرت پھر سامنے آتی ہے. وہ سیرت کون سی سامنے آتی ہے؟ وہ کوفی و شامی نہیں ہے کہ عمر سعد اگر حکومت رے کی خاطر یزید وقت کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دے. عمر سعد اسی کوفہ میں رہنے والا تھا، کوفی تھا یہ. اس کوفہ میں اس نے وعدہ دیا کہ اگر مجھے رے کا حق نہ دو جو کام کرنا ہے میں کر دوں گا. اور کیا اس نے. یہ وعدہ کر کے آ گیا اور کوفی بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے. اگر کوفہ میں بڑھ کر اس عمر سعد کا راستہ روک دیتے، اس عمر سعد کا کام وہیں تمام کر دیتے، بعد میں نہ اس کو حکومت رے ملی اور نہ کچھ اور ملا. ہر دور کے عمر سعد کے لیے درس عبرت ہے کہ یزید اگر تمہیں وعدہ حکومت رے دے کر، تمہیں اقتدار کا وعدہ دے کر اگر تم سے نظام ولایت کو نقصان پہنچائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ حکومت رے تک پہنچ جاؤ گے. اور یہاں بیٹھ کر تماشائیوں کی طرح، کوفیوں کی طرح عمر سعد کی کارکردگی کی رپورٹ کے منتظر رہنا، یہ کردار نہیں ہے جو کربلا سکھاتی ہے ہمیں. ایک کردار کربلا میں یہ ہے کہ یا انصار حسین کی طرح بن جاؤ یا بنو ہاشم کے جوانوں کی طرح بن جاؤ یا پھر ان بیبیوں کی طرح بن جاؤ کہ جب ولی خدا جلتے خیموں میں اکیلا رہ گیا، بیبیوں نے جا کر بچایا، خواتین نے جا کر بچایا. ان خواتین نے بہت کارنامے انجام دیے کربلا میں. نہ صرف ان بیبیوں نے جو اسیر ہو گئیں، بلکہ بہت ساری بیبیاں جو قبائل کی تھیں اور اطراف کربلا میں رہ رہی تھیں، اپنے مردوں کو غیرت دلائی. بہت سارے جنگجو کربلا میں آئے جن کو ان کی خواتین نے کربلا بھیجا تھا. یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جاؤ. ان میں سے ایک زہیر ابن قین ہے کہ جس کو ایک باشعور خاتون نے کربلا کا عالی سردار بنا دیا. زہیر ابن قین خلیفہ سوم کا حامی، اور دل میں ایک ناراضگی تھی اس کی علی علیہ السلام کے متعلق کہ خلیفہ سوم کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دے رکھی ہے. یہ زہیر ابن قین کربلا سے چند دن تک یہ ذہنیت تھی. ایک خاتون نے، ایک باشعور خاتون نے زہیر کی ذہنیت بھی بدلی، زہیر کا کردار بھی بدلا، زہیر کا مقام بھی بدلا. ایک لا تعلق زہیر کو کربلا کا سردار بنا دیا. خواتین میں اگر شعور آ جائے بہت کچھ کر سکتی ہیں، سردار بنا سکتی ہیں. بہت کچھ کیا ان خواتین نے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن مدینے میں تنہا ایک خاتون ولی کی مدافع، 4 مرد حامی خاموش، ولایت کے 4 حامی خاموش مرد اور ایک خاتون ناطق. ایک خاتون خطبے دیتے ہوئے کبھی مسجد نبی میں، کبھی جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے، کبھی زخمی پہلو کے ساتھ، کبھی لوگوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ لوگوں ولی تنہا رہ گیا ہے تمہارا. اور ایک دن اس کی بیٹی نظر آتی ہیں کربلا میں، ولی کو بچا رہی ہیں، ولی کا دفاع کر رہی ہیں، ولی کو تحفظ دے رہی ہیں. کربلا کیا پیغام دیتی ہے ہمیں؟ کربلا کیا مانگتی ہے ہم سے؟ سید ساجدین کی سیرت، اسی دربار میں یہی نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ تو کو زنجیر بھی گلے میں ہو، لیکن نہ درباروں میں خاموش رہنا ہے، نہ درباری خطیبوں کے سامنے خاموش رہنا ہے، اور نہ سرکاری خطیبوں کے سامنے خاموش رہنا ہے. سید ساجدین سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ دشوار مقام کون سا آیا،
فرمایا شام شام شام. اس شام میں کیا ہوا؟ اس شام میں کیا ہوا جس نے اتنا مولا کو رلایا، جس نے اتنا دل دکھایا؟ صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ شام میں اتنے دکھ تو پہنچے تھے کہ عمر بھر سید ساجدین روتے رہے، لیکن اتنی دکھوں والی شام میں بھی سید ساجدین نے اپنا فریضہ امامت ادا کیا، سرکاری خطیب کو بولنے نہیں دیا. کوئی ہے ہم میں سے جو شام جیسے حالات سے دوچار ہوا ہو، شام جیسی مشکل جس پر پڑی ہو آ کر؟ خدا شاہد ہے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تاریخ بھی کوئی نہیں بتاتی ایسا آدمی، نہ پہلے کوئی بتاتی ہے نہ بعد میں بتاتی ہے جتنی مشکل سید ساجدین کو شام میں پیش آئی. کیا مشکل تھی شام میں؟ شام میں تو کوئی شہید نہیں ہوا، شام میں تو چادریں نہیں لوٹی گئیں، شام میں تو چادریں لوٹائی گئیں، کربلا میں لوٹی گئیں، لیکن پھر شام نے کیوں دکھایا اتنا؟ شام میں کیا ماجرا ہوا؟ ایک روایت تاریخی ہے کہ جب اسرا کو یزید نے حاضر کروایا، سب کی توجہ اسرا کی طرف کرا کے پھر پوچھنے لگا کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام زینب تھا، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ اب سید سجاد کے لیے بڑے امتحان کا وقت آ گیا، بڑے امتحان کا وقت آ گیا. اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہا میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، آیا ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ ایک لعین آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے، یزید ماری نہیں گئی، قتل نہیں ہوئی، بلکہ اسیر ہو کر شام آ گئی ہے اور ابھی تیرے دربار میں موجود ہے. یزید نے چاروں طرف نگاہیں دوڑانا شروع کر دی، بس یہی نگاہیں تھی جو سید ساجدین کو رلا رہی تھی، یہی نگاہیں تھی جو سید ساجدین کو رلا رہی تھی. جب ان ناپاک نگاہوں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا، اب سید ساجدین نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کوئی جگر سجاد سے پوچھے جا کر، کوئی مولا سے پوچھے جا کر. اسی لیے تو جب بھی شام کا نام آتا تھا سید ساجدین کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، مولا کی فریادیں نکل جاتی تھیں، لوگوں سے اٹھ کر الگ سے خلوت میں چلے جاتے، شام 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 کہہ کر روتے. بس انہی نگاہوں نے امام کو رلا دیا، زخمی کر دیا جگر سید ساجدین کو. یزید نے پوچھا کون ہے؟ اس لعین نے بڑھ کر کہا کہ وہ جو ایک بوڑھی خاتون کے کندھے کے سہارے ماتھا ٹیک کے سفید بالوں والی کھلے سر والی خاتون کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے. یزید نے جب نگاہیں کی، یزید نے جب نگاہیں اٹھائیں، جب جملہ کہا، ایک جملہ کہا، علی کی بیٹی کو جلال آیا، یزید کو جواب دیا، منہ بند کر دیا. لیکن سید ساجدین کا امتحان جاری رہا، ابھی ماجرا دربار ختم نہیں ہوا. ایک بڑا سخت مقام آ گیا، بہت سخت مقام آ گیا. کیا ہوا؟ ایک لعین نے بڑھ کر یزید سے پوچھا، یزید بتاؤ کہ عام طور پر جنگوں کا قانون یہ ہے
کہ جب دشمن شکست کھا جاتا ہے اور اس کے بچے ہوئے افراد کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یزید پوچھتا ہے اس شخص سے کہ ملعون تیری مراد کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگوں کا تو قانون یہ ہے کہ اگر دشمن کا کوئی اسیر ہو جائے، کوئی مرد پکڑا جائے یا کوئی خاتون ان کی پکڑی جائے تو ان قیدیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ آیا تو جنگوں کے قانون نہیں جانتا؟ بس ایک جملہ اس نے کہا جو میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کبھی بھی نہیں پڑھ سکا اور جرت بھی نہیں زبان میں وہ جملہ کہوں. بس آپ خود سمجھ جانا عزاداران کہ سید ساجدین پر کیا گزر رہی تھی، شہید یوم پر کیا گزر رہی تھی، امام مظلوم پر کیا گزر رہی تھی. بس اس ملعون نے ایک بات کہی، ایک جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا، فاطمہ بنت حسین جناب زینب کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر رونے لگی، فریادیں کر کے کیا کہنے لگی؟ بچی رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں، پھوپھی اماں مجھے بچانا، پھوپھی اماں مجھے بچانا. ماتم حسین